ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی کا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب اور پیارے پیارے بچے، نوجوان، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی الحمدللہ دن بہ دن کنیکٹیوٹی لوگوں کی اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ ایسے ایسے زاویوں سے نعت خوانی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ لوگ حیران ہیں۔ جی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ باریکیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں شاہ رخ بھائی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں ایک مرتبہ کہ بھائی کوئی بھی جو حضور کی ثنا خوانی کرنا چاہتا ہے، نعت خواں بننا ہے بھائی، جی ذہن کیا ہونا چاہیے، کیوں بننا ہے؟ نعت آواز اچھی ہے، نعت خواں بننا ہے۔ آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، واہ واہ واہ، آنسو یہ میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذہن یہ ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نعت سے جو ہے وہ ایک تعلق جڑ جاتا ہے، اور ایک اگر شعر پہ علماء تقریر کریں گے نا تو بہت لمبی تقریریں ہیں، پھر ایک کلام اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں کئی تقاریر آ جائیں گی، واہ 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 واہ، تو وہ ساری تعریف مصطفیٰ ہوگی، سبحان اللہ سبحان جو کہ ہم بہت مختصر انداز میں شعر کے اندر بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی ہم اس کو کھولیں، شعر کو تفسیر میں جائیں تو بہت کچھ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا موقع ملے، ان کی تعلیم سے جڑنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے نعت ضروری ہے پڑھنا اس وجہ سے۔ سم ٹائم یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا شاہ رخ بھائی کہ اب بچے کو نعت خواں بنانا ہے، یا بچہ چاہ رہا ہے کہ مجھے نعت خوانی کرنی ہے، کس نعت خواں کو فالو کروں، یہ وہ کیسے طے کرے گا؟ اچھا، یہ جو طے کرنے والے ویسے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو طے کرنا چاہیے، کیونکہ اب جیسے بڑے کوئی نعت فصیح بھائی ہیں، اب کسی کی آواز ان کے جیسی ہے مگر وہ پڑھ رہے صدیق اسماعیل کو ہے، اوہ ہو، اب آواز مثال ذوالفقار کیسی بھائی دی؟ جیسی ہے، مثال بڑی کمال دی آپ۔ جی، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں یوسف میمن کو۔ اوہ ہو، تو دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک انداز دیا ہے نا، تو آپ ان کو فالو کریں۔ آپ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گلا آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ نہیں میں تو حافظ صاحب کی طرح، بھائی حافظ صاحب کی طرح پڑھیں تو حافظ صاحب کی طرح پڑھیں پھر۔ ہمارے بڑے پیارے ثناخواں ہیں، معروف بھی ہیں، وہ شروع میں انہوں نے کافی سالوں تک الحاج یوسف میمن صاحب کو کاپی کیا، جی جی پھر اس کے بعد اچانک سے کوئی مطلب ایک ان کو کوئی اشارے ہوئے ہوں گے، جی، انہوں نے کہا کہ نہیں یار، میری آواز کا جو ٹون ہے وہ فلاں نعت خوانی والے نعت خواں والے انداز پر زیادہ جچے گا، صحیح، پھر انہوں نے چینج لیا، چینج کیا، تو وہ بھی بڑا خوبصورت، پہلے بھی بڑا پیارا پڑھتے تھے لیکن بعد میں تو سمجھے کہ مدینہ بہت مدینہ ہو گیا۔ خوبصورت ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہی آپ کی والی بات کی تائید یہاں ہو رہی جی ہے۔ ہاں، تو یہ بچوں کو یہ بات سمجھ چاہیے ہم کس کے ہمارا گلا کس نعت خواں سے ملتا ہے، صحیح ہے، تو انہی کے پھر کلام پڑھیں۔ واہ واہ، ہوتا بچے کیا کرتے ہیں، جو مشہور کلام چل رہا نا میں بھی یہی پڑھوں گا، میں بھی یہی پڑھوں گا، جبکہ آپ کے گلے کے لیے وہ ہے ہی نہیں کلام۔ صحیح، تو اس پہ ہمیں تھوڑی توجہ ہمیں بھی کرنی پڑے گی، بچوں کو خود بھی کرنی چاہیے اور بڑوں کو بھی۔ اچھا، ایک بہت باریک سا سوال ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نعت خواں ہے کہ جو ویسے کلام پڑھ رہا ہے تو بس مناسب پڑھ رہا ہے، مگر اس نے اچانک سے ایک کلام ایسا پڑھا، ہم نے کہا یہ اتنا اچھا کیسے پڑھ رہا ہے، تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے فلاں نعت خواں کو سن کر پریکٹس کی تھی، تو اس لیے چونکہ اس کی ادائیگی اتنی خوبصورت تھی تو اس لیے میری ادائیگی اس کلام میں اچھی آ رہی ہے۔ جی، یعنی بچے کو سینس ہے، شعور ہے، مگر اب تک وہ جن کو فالو کر رہا تھا جی، تو شاید وہ اس سے میچ نہیں کر رہے تھے، جی ہاں، مگر ایک نعت اس نے ایک کلام اتنا خوبصورت پڑھا، ہم نے کہا بھائی یہ کہاں سے پریکٹس کی؟ تو یہاں ایک بات یہ بھی طے ہوتی ہے کہ اچھا سنو گے تو اچھا پڑھو گے، بس ہے نا؟ بات یہ میں کہنے والا تھا کہ جو اچھا آپ سننے والے بن جائیں، اچھا سننے والے بن جائیں۔ ہاں، سبحان اللہ، سنتے ہیں نہیں، میں سنوں گا نہیں، میں پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے اب نعت خواں عام طور پہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے، بھائی میں پڑھا، اب بچے ہیں ابھی تو انہوں نے شروع کرا ہے، مگر یہ پڑھ کے ایسے کہیں جانا ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر علماء کو سننا چاہیے، آپ کی نعتیں وہاں کنیکٹ ہو رہی ہوں گی، آپ کہیں یہ نعت تو میں نے پڑھی تھی، یہ واقعہ اچھا اس کا یہاں پر ہے۔ اللہ، جب آپ علماء کو سنیں گے، علماء سے جڑے رہیے، تو آپ کی نعت خوانی میں اور نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام مصطفیٰ سے کلام سنتے ہیں۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاسم بیٹھے ہیں، قاسم سے بھی کلام سنتے ہیں. ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ، کیا بات ہے. تنم کیا بات ہے. تنم فرسودہ جا پارا زہ جرا یا رسول اللہ. تنم تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. دلم بج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. تنم ذکر دا پیش ہے رانم، ذکر دا پیش ہے رانم. سیاہ شد روزے سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. تنم ماشاءاللہ. چوسوے من گزر آری، چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ویسے تو بہت کمال پڑھا آپ نے. یعنی جو اس کلام کی جو اصل روح ہے نا، اصل جو فیل ہے، آپ نے اس کو مکمل طور پر برقرار رکھا ماشاءاللہ. مگر ہر لفظ پر جگہ لگانا یہ ضروری نہیں ہے. جگہ کی بھی جگہ ہوتی ہے. صحیح ہے. کچھ لفظوں کو فیل کے ساتھ سادگی سے جانے دیں، طرز کی ڈیمانڈ پوری کریں، جو اس کی اوریجنل طرز ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کریں، مگر سروں کو استعمال کریں کلام کی خوبصورتی کے لیے، نہ کہ ہم کلام کو استعمال کریں سروں کے اظہار کے لیے. ان دونوں باتوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. یقیناً آپ کلام کی خوبصورتی کے لیے ہی کر رہے ہوں گے، مگر چونکہ توجہ دلانا ہمارا کام ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی ہر لفظ پر جگہ ہوگی نا تو وہ کلام کی روح متاثر ہو سکتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بات میں تھوڑا سا وزن کم ہو سکتا ہے آپ کے کہنے انداز کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو آپ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے تھے بہت خوب، مگر ایک ہاتھ آپ نے نا یہ ایسکیلیٹر پہ رکھا ہوا تھا ادھر. اب یہ ایسکیلیٹر تھا یا بریک تھا مجھے نہیں پتا، اور ایک ہاتھ آپ نے نا
تو اس ہاتھ کو بھی ریلیکس کر لیں بالکل ایسے کر کے, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ بعض اوقات سامعین حاضرین اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ کیوں مطلب اتنا باؤنڈ کیوں ہے ایک مخصوص مقام پر, کانفیڈنس کی کمی ہے, کیا وجہ ہے. تو یہ بھی آپ تھوڑا سا نا جسم بن جاتا ہے, بن جاتا ہے. اس سے جسم بن جائے گا اور آپ کے گلے میں بہت اثر پڑے گا. ہاں, آپ پوری طاقت آواز ایسی ہو جاتی ہے, کیا بات ہے, آواز میں آ جائے. اچھا بعض اوقات یوں کرنے سے نا ایک آواز کا تھرو بھی نکلتا ہے خود ہی. جی ہاں, یہ بات چوسوئے من گزر آری من مسکیز ناداری, بالکل ریلیکس ہو کر آپ ادا کریں. جو آپ نے بھی بات کی ہے حافظ صاحب کہ زیادہ جگہ, تو چینی زیادہ ہو جائے تب بھی مزہ نہیں آئے گا, نمک زیادہ ہو جائے گا تو بھی. بھائی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے گا تو بریانی پوری, پھر بریانی, یعنی اس میں حسب ذائقہ ہے, یہاں حسب موقع ہے. جی کیا اتنا ہی رکھیں, واہ واہ, اچھا لگے تاکہ بہت اچھا, خوبصورت. اور ایک میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں لہجہ. لہجہ جیسے اب انگلش جو بولی جاتی ہے تو اچھا بولنے والے تو اچھی طریقے سے انگلش بولتے ہوں, مجھے تو آتی نہیں ہے, لیکن واٹس یور نیم, یہ انگلش کا واٹ از یور نیم, او ہو بولی تو انگلش ہے مگر آپ نے اردو میں بولی ہے. واہ 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 واہ. تو اردو نعت جب ہم پڑھیں گے تو اردو کی ہم سمجھیں گے, اردو بولی ایکسنٹ وہی ہونا چاہیے. پیسے دے دیں, پیپسی پئیں گے آپ. اب یہ میں مدینے چلا, تو میں مدینے چلا, میں جو ہے وہ گلاس میں وہ الگ میں ہے, وہ میں الگ ہے اور میں الگ ہے, میں مدینے چلا. کتنا خوبصورت نقطہ ہے. دیکھیں یہ لفظوں کی ادائی ہے, لفظ ایک ہی ہے, سبحان اللہ, لفظ ایک ہی, مگر جب آپ میں بولیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ گلاس میں پانی ہے, ہاں, تو میں مدینے, تو میں مدینے میں تو نہیں ہوں. اچھا, تو میں مدینے چلا, اس کے الفاظ کو ذرا ہمیں لہجے کے اوپر اور میں فرق ہے. واہ واہ واہ. تو اس پہ بھی ذرا معاملات ہو جاتے ہیں, جس سے بس یہ کہ میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں بس یہ نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں چاہوں گا کچھ بول آپ بھی سنا دیجئے قبلہ. بہارے جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو, بہارے باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو, ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے, ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے, کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو, ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں, کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی دیکھیں کہ شاہ رخ بھائی جب پڑھ رہے تھے تو جو فیس ایکسپریشنز ہیں اس پر کتنا کنٹرول تھا ان کا. ایسا نہیں کہ انترا لے رہے ہیں تو بالکل ہی چہرہ اس کی حیت چینج ہو رہی ہے, نہیں, بہت ایک پولائٹ وے میں جا رہے ہیں, سر بھی پورا لگا رہے ہیں, اس کی ادائی بھی بڑی کمال ہے, اور چہرے کے تاثرات بھی بڑے پیارے ہیں. یعنی بندہ ایسا نہیں کہ یار آنکھیں بند کر کے سن رہے تھے تو مزہ آ رہا تھا, جیسے ہی دیکھا تو ڈر گئے. کبھی کبھی حضرت ایسا ہوتا ہے ایسا نا, تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. ناظرین کرام, یہاں ہمارے سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا.